بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا بنایا جا سکتا ہے یا ناپاکی کی حالت میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف سن سکتے ہیں یا قرآن کی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اکثر سوالات ہمارے بھائی ہماری بہن کرتے رہتے ہیں، تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ دیکھیے، ناپاکی چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو، ناپاکی چاہے حیض کی ہو چاہے نفاس کی ہو یا جنابت کی حالت ہو۔ حیض کی حیض کہتے ہیں جو عورت کو مہینے میں ماہواری ہوتی ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ نفاس اس ناپاکی کو کہا جاتا ہے جو ناپاکی بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو ہوتی ہے اور کپڑے خراب ہوتے ہیں، اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ جنابت اس کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں، اس کو جنابت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے، مرد کو اور عورت کو جنبی بھی کہا جاتا ہے، جنابت کی حالت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو ناپاکیاں ہیں یہ نجاست حکمیہ ہیں، سب کے سب یہ دکھائی تو بظاہر دیتی نہیں ہے۔ تو کیا ناپاکی کی حالت میں، ایسی ناپاکیوں کی حالت میں آدمی کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ایک ضروری وضاحت ہے جو اکثر سوالات کیے جاتے ہیں۔ بہت سی ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو ان چیزوں کا پتہ تک بھی نہیں ہے اور وہ اکثر غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے ہیں آپ۔ مسجد کے اندر اگر مرد جو ہے جنبی ہے، یعنی بڑی ناپاکی ہے اس کے ساتھ، تو وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، بغیر وضو کے داخل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وضو کا ٹوٹ جانا یہ حدث اصغر ہے، چھوٹی ناپاکی ہے۔ اور یہ جو جنابت ہے ناپاکی کی کہ کپڑے خراب ہو گئے یا بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کی اور اس میں جو ہے کپڑے خراب جو ہوتے ہیں، جس کو جنابت کہتے ہیں، ملاقات کے بعد، اس کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، خانہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتے، بھلے ہی کیسا ہی طواف ہو، نفلی ہی کیوں نہ ہو، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے تلاوت کی نیت سے، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے تلاوت کی نیت سے۔ ہاں، البتہ جیسے بعض صورتیں ہیں ایسی جو دعا کی شکل میں ہیں، یا سورہ فاتحہ ہے جیسے ایک دعا کی شکل میں ہے، اس کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا، سبحان اللہ کا، استغفر اللہ کا، استغفار کا، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو باقاعدہ طریقے سے آپ نہیں پڑھ سکتے تلاوت کی نیت سے، اس کو ڈائریکٹ نہیں چھو سکتے قرآن کریم کو، بلکہ الگ سے کوئی کپڑا جو آپ کے جسم سے ٹچ نہ ہو، اس کو کپڑا پاک صاف ہو، اس کے ذریعے آپ قرآن کو پکڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کو بغیر وضو کے بھی نہیں چھوا جا سکتا ہے، اس کے اندر بھی یہی حکم ہے۔ باقی آپ وضو کریں، نماز ہو کے وقت میں مصلی پہ بیٹھ جائیں، نماز تو نہیں پڑھ سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کوئی نفلی سجدہ، شکرانے کا سجدہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں وضو کر کے آپ۔ تو یہ چیزیں تو وہ تھی جو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے یہ سوال کیا جاتا ہے عام طور سے کہ جی ناپاک ہے، میاں بیوی کی ملاقات ہو گئی، ناپاکی ہو گئی، یا بیوی MC اور پیریڈ کی حالت میں ہے، بچے کی پیدائش کی حالت میں ہے کہ پیدائش ہو گئی اور ناپاکی ہے، تو ایسے حالت میں شوہر اس سے یوں کہے جی کھانا بنا دو یا چائے بنا دو یا دودھ گرم کر دو، تو اگر مسئلے کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں تو فی نفسی ہی یہ عمل جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی بھی کھانا بنا سکتے ہیں، کوئی بھی، چاہے A to Z کوئی بھی کھانا اس ناپاکی کی حالت میں آپ بنا سکتے ہیں۔ وہ کھانا کوئی ناپاک نہیں ہوگا، یا برتن کو آپ چھوئیں گے ناپاک نہیں ہوگا، ہاں اس کو پہلے دھو لیں ہاتھ وغیرہ کو، تاکہ کوئی شک کا دائرہ نہ رہے۔ وہ کھانا یا وغیرہ کوئی ساری چیزیں ناپاک، اس حالت میں آپ کھا بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ آپ جاننا چاہتے ہیں، تو بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی حالت میں نہ کھائیں تو زیادہ اچھا ہے، افضل طریقہ یہ ہے۔ لیکن جائز ہونے کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، مسئلے کے اعتبار سے تو کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو۔
آپ جو ہے اچھی طریقے سے ہاتھ وغیرہ کلی وغیرہ کر کے کھانے کی زیادہ شدت ہے آپ کو بھوکی کھا سکتے ہیں. یا شوہر کی طرف سے پریشر ہے، عورت کے لیے بنانا جائز ہے، بالکل بنا سکتی ہے. یہ تو یہودیوں میں اور غیر قوموں کے اندر پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جب عورت ماہواری سے ہوا کرتی تھی، اس کو پیریڈز ہوا کرتے تھے، تو اس کو ان کے مرد جو ہے اس کو الگ ڈال دیا کرتے تھے، الگ کمرے میں ڈال دیتے تھے. وہ کسی برتن کے ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، کھانا نہیں بنا سکتی تھی، کسی کے قریب نہیں بیٹھ سکتی تھی. اس کو اتنا منحوس اور غلط سمجھا جاتا تھا. یہ تو اسلام کی مہربانی ہے کہ جس نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہوا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے اور میں بیٹھی بھی قرآن کریم کو سنتی رہتی تھی. ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن سن سکتے ہیں، البتہ تلاوت کی نیت سے پڑھ نہیں سکتے آپ. اسی طریقے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی ناپاکی کی حالت میں بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ ہاں پلا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو وغیرہ کر لیں، ہاتھ پیر وغیرہ دھو لیں ٹھیک ٹھاک سے، اس کے بعد پلا دیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک روحانی اثرات ہیں جو بچے کی طبیعت پر پڑیں گے. ایک وقت ایسا تھا کہ مائیں بغیر وضو کے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی. ناپاکی نہیں، خالی بغیر وضو کے نہیں پلایا کرتی تھی. تفی تو بچے جو ہے جو محدث اور اللہ والے ہوا کرتے تھے پلا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خامخواہ میں وقت کو ضائع کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ ناپاک ہو گئے، دیکھو پیریڈز والی عورت ہے، اس کی تو مجبوری ہے، اس کے تو دن چل رہے ہیں ناپاکی کے، تو وہ تو مجبور ہے، جب تک کہ وہ فارغ نہ ہو، اس کی عادت پوری نہ ہو تو وہ مجبور ہے. یا جس کی بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کو ناپاکی ہو رہی ہے، وہ بھی مجبور ہے. لیکن جو جنابت کی حالت ہے، جو مرد اور بیوی کے ملاقات کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے، یا کپڑے خراب ہونے کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے، وہ تو آپ کا اختیار ہے. آپ چاہیں 10 20 50 منٹ کے بعد غسل کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ جو ہے گھنٹے 6 گھنٹے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہیں. وہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نیکی کا فرشتہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر میں غسل جنابت والا کوئی ناپاک گھوم رہا ہو. نیکی کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آتا. تو اس لیے اچھے فرشتوں کو آنے سے روکنے میں کیا نام ہے رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کا اختیار ہے، آپ جلدی اس چیز سے فارغ ہو جائیں. حالانکہ جائز ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن خامخواہ میں اپنی طرف سے کوتاہی کرنا یہ بہتر نہیں ہے، افضل طریقہ نہیں ہے. اب کسی کا شوہر بار بار حکم کر رہا ہے کہ چائے بناؤ، حالانکہ عورت ناپاک ہے، مرد بھی ناپاک ہے، تو شوہر کا پریشر ہے، آپ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کی بات کو مان جائے تو بہت اچھی، دونوں کے بعد بہت دو. لیکن یہ سمجھداری نہیں ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں اور پورا کچن چل رہا ہے دبا کے، کھانے پکائے جا رہے ہیں دبا کے. کیا ضرورت ہے؟ 5 منٹ آپ کو غسل کرنے میں لگیں گے، آپ غسل کیجیے اہتمام سے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.